اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم عربی آپشنل کے سبجیکٹ میں سے من ہدی القرآن الکریم والے حصے سے سورۃ الفیل کا مطالعہ کریں گے. پیٹرن ہمارا پڑھنے کا وہی رہے گا کہ پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، پھر اس کا ترجمہ لفظی، اور اس کے بعد اس کا بامحاورہ ترجمہ، اور اس کے بعد اس کے مفاہیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آج وہ شروع میں آیا ہے الف پر زبر، حمزہ کہتے ہیں اس کو. جب بھی کسی الف کے اوپر، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا الف، جب عربی زبان میں اس الف کو لکھتے ہوئے اس کے اوپر حمزہ آ جائے، یعنی زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے یا ساکن ہو، کسی قسم کی کوئی حرکت یا جزم اس پر آ جائے تو اس کو الف نہیں کہتے، اس کو حمزہ کہتے ہیں. تو یہ جو حمزہ شروع میں آیا ہے یہ حمزہ استفہامیہ ہے، سوال کے لیے ہے. آ کیا، لم نہیں، ترا تم نے دیکھا، کیفا کیسے، فعلا کیا، ربو رب نے، کا آپ کے، بی ساتھ، اصحاب والے، الفیل ہاتھی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. الم یجعل، کیا، لم نہیں، یجعل اس نے بنایا، قیدا ان کی، قیدا چال کو، ہم ان کی، فی میں تضلیل گمراہی. تضلیل کا لغوی مطلب ہے گمراہی، کوئی چیز گمراہ ہو جانا، اپنے راستے سے ہٹ جانا. تو علم یجعل قیدہم فی تضلیل کا مطلب ہے کہ کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا. یعنی جو کام، جو پلاننگ، جو منصوبہ وہ لے کر آئے تھے کیا وہ کر سکے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکے. تو گویا ان کا نشانہ چوک گیا، اور چوکا بھی ایسا ہے جیسے کوئی اوپر ہوا میں تیر چلائے آسمان کے جانب تو پلٹ کر اسی پر آ لگے. بالکل عین یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا. وَأَرْسَلَ اور اس نے بھیجا، علیہم ان کے اوپر. اگر کوئی رسول بھیجا جاتا ہے تو اس کو الہ کا صلہ آتا ہے. رسول بھیجنے کے لیے الہ کا صلہ آتا ہے، ارسلہ الہ آئے گا. لیکن جب کوئی عذاب آئے، اللہ کی پکڑ آئے آسمانوں سے، تو اس کے لیے علی آتا ہے عین کے ساتھ. وَأَرْسَلَ عَلَىٰ اور اس نے عذاب بنا کر بھیجا، ہم ان پر، طیرن پرندوں کو، ابابیل جھنڈ کی شکل میں. ہمارے ہاں یہ عام طور پر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید جو پرندے بھیجے گئے تھے اصحاب الفیل پر ان کا نام ابابیل تھا. تو یہاں پر جو ابابیل استعمال ہوا ہے وہ ان کی کیفیت کے طور پر استعمال ہوا کہ پرندے کس شکل میں آئے، کس طرح سے آئے. تو ان کے آنے کی جو حالت تھی، ان کا جو حال تھا، یہ اسم حال ہے ابابیل. تو اس حال میں آئے تھے کہ تنہا نہیں تھے، بکھرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ جھنڈ بنا کر گروپس کی شکل میں. جس طرح کوئی لشکر ہوتا ہے تو لشکر کے اندر کئی دستے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے پورا وہ ایک منظم شکل کے اندر آئے تھے. ترمی وہ پھینک رہے تھے، ہم ان پر، بحجارت ان پتھر، من سجیل سجیل کے، کنکر کے پتھر پھینک رہے تھے ان کے اوپر. فا تو جعلا اس نے بنا دیا، ہم انہیں یعنی اصحاب الفیل کو، کاف حرف تشبیہ ہے. کا عصفن میں جو کاف ہے یہ حرف تشبیہ ہے، کی طرح. عصفن بھوسا، معقول کھایا ہوا. جانوروں کے آگے جو چارہ ڈالا جاتا ہے اسے بھوسا کہتے ہیں، چارہ کہتے ہیں.
تو جب وہ جانور اس کو کھا چکتے ہیں تو کھانے کے بعد جو اس کے نیچے تھوڑا بہت حصہ بچ جاتا ہے اس کی طرح اللہ نے ان کو کر دیا کعصف مأکول فجعلہم کعصف مأکول، تو اس نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت اشارے کی زبان میں بات کی ہے، کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی، ورنہ اگر ہم باقی واقعات کو پڑھیں قرآن مجید میں دیگر اقوام کے جو واقعات آتے ہیں تو ان کی بہت زیادہ تفصیل ملتی ہے، بعض کا تو جزیات تک ملتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انتہائی مختصر انداز کیوں اپنایا ہے، تو اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ اول تو جو واقعات بیان کیے گئے قرآن مجید کے اندر دیگر اقوام کے، اہل عرب ان کے عینی شاہد نہیں تھے، یا وہ ان سے اجنبی قومیں تھیں، بہت پرانی تھیں جن کے حالات ان تک نہیں پہنچے تھے، اور اگر پہنچے تھے تو بہت پرانی بات ہو چکی ہوئی تھی۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا بالخصوص سورۃ الفیل شروع کی صورتوں میں جب نازل ہوئی تو اس سے چند ہی سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کو دیکھنے والے لوگوں میں سے بہت سے لوگ بھی زندہ تھے، کیونکہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھیوں والا سال۔ عام کہتے ہیں آئین کے ساتھ عام، سال کو الفیل ہاتھیوں کا سال۔ تو اس واقعے کو جنہوں نے دیکھ رکھا تھا ان میں سے بہت سے لوگ ابھی حیات تھے، زندہ تھے، اس کے عینی شاہدین میں شامل تھے۔ تو اس لیے صرف اشارتاً بات کی گئی ہے، کیونکہ وہ اس کی پوری واقعات کو جانتے تھے پہلے سے، تو اس کی تفصیلات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جو اس واقعے کے وقت میں کیفیت تھی اہل مکہ کی، اس کو بھی ابھی تک وہ لوگ محسوس کرتے تھے، جو اس وقت کی کیفیت طاری ہوئی ان کے اوپر، اور جو انہوں نے دعائیں کی۔ تو اس کو ذرا ڈیٹیل میں لے کر چلتے ہیں آگے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیوں کیا ہے۔ ایک ہے واقعہ کیوں پیش آیا، جو واقعہ کیا تھا، اور جو واقعہ کیا تھا یہ ساری اس کی ہسٹری ہے، پس منظر ہے اس کا، اور اللہ نے اس کو ذکر کیوں کیا ہے۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی حکمت کیا ہے، ہمیں پیغام یہ کیا دے رہی ہے صورت، اس صورت کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے۔ تو پس منظر یہ ہے سارے واقعے کا کہ جو حبشہ کا بادشاہ ہوتا تھا وہ اپنے جو زیر انتظام علاقے ہوتے تھے وہاں پر اپنے نمائندے بھیجتا تھا گورنر بنا کر۔ تو اس نے وہاں سے ابرہا نامی ایک شخص تھا، اسے گورنر بنایا یمن کا۔ یمن بڑا مشہور علاقہ ہے، آج کل بھی وہاں پر چونکہ جنگ چل رہی ہے تو ایک بڑی خبروں میں رہتا ہے اس کا نام۔ تو یہ مکہ سے، سعودی عرب سے جنوب میں واقع ہے یمن کا جو علاقہ ہے۔ تو یہاں کا یہ گورنر بنا، اور اپنی اس گورنری کے زوم میں اس کو ذرا ہوا کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ جو خانہ کعبہ میں لوگ جاتے ہیں، بیت اللہ میں لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کر یہ طواف کرتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو عرب کا علاقہ ہے، مکہ کے لوگ ہیں، وہ ان کی معیشت بڑی اچھی ہے، ان کو وہاں بیٹھے بٹھائے اتنا مال اسباب جمع ہو جاتا ہے کہ انہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک عربوں کے ہاں تیل نہیں نکلا تھا، پیٹرول کی دولت نہیں نکلی تھی، اس وقت تک واحد ذریعہ جو آمدن کا تھا ان کے پاس تجارت تھی، اور تجارت کے لیے وہ لوگ باہر نہیں جایا کرتے تھے بلکہ باہر سے لوگ وہاں آیا کرتے تھے۔ حج کا موقع بڑا تھا، پھر عمرے کے مواقع تھے، پورا سال وہاں گہما گہمی رہتی تھی، اور یہ چیز ایک نظروں میں تھی باقی لوگوں کے۔ اور اس سے اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے جو قریش تھے وہ لائق احترام تھے، انہیں خوف تھا، خوف سے اللہ نے امن عطا کر دیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں لوگوں کے مشاہدے میں تھیں۔ تو اس نے ایک جیلسی فیل کی ابرہا نے، اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود ایسا ایک مرکز بناؤں یہاں پر کہ لوگ بجائے مکہ جانے کے وہ یہاں پر آئیں، اور جو فیوز و برکات مکہ میں جانے سے، لوگوں کے جانے سے مکہ والوں کو حاصل ہو رہی ہیں، وہ ہم کیوں نہ حاصل کریں۔ یعنی اس کی نظر تھی معیشت کے اوپر، روزگار کے اوپر۔ تو اس نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک معبد تعمیر کیا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ اچھا، اب اس کے بارے میں جو روایات میں ایک چیز آتی ہے کہ جی اہل مکہ میں سے کسی نے وہاں غلاظت پھینک دی، لیکن اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔
یہ عین ممکن ہے کہ اس نے خود ہی فساد کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہو اور اس کا ملبہ اہل مکہ پر ڈال دیا ہو تاکہ اس کے جواب میں چڑھائی کر سکے اہل مکہ پر، کیونکہ اس کا جو مقصد تھا کہ وہ معبد بنائے اور لوگ وہاں پر آئیں اور اس کو وہاں سے اس کی معیشت مضبوط ہو، ظاہر ہے کہ وہ حاصل نہیں ہوا۔ جو مقام اللہ تعالیٰ کے گھر کو حاصل ہے، بیت اللہ کو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود لوگوں کے دلوں میں کشش رکھی ہے اس گھر کے لیے، تو اس گھر کی محبت میں، اللہ کی محبت میں لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ تو جو ابرہہ نے گھر بنایا تھا، معبد بنایا تھا، وہاں پر لوگ کیوں جاتے؟ کیا کشش تھی وہاں پر؟ تو جب لوگ وہاں نہیں گئے تو اس نے ریئیکشن میں آ کر کے میں اس گھر کا ہی خاتمہ کر دوں، شاید اس نے خود ہی یہ پلان کیا ہو، کیونکہ اس کو کوئی شواہد نہیں ہے کہ کسی نے جا کر وہاں غلاظت ڈالی ہو۔ بہرحال اس نے جو ایشو بنایا وہ یہ تھا کہ اہل مکہ میں سے کسی شخص نے وہاں غلاظت ڈالی ہے، اس نے بے حرمتی کی ہے میرے اس معبد کی، تو اب میں اس کے جواب میں کعبہ کو گرا دوں گا۔ تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کی جو خصوصیت تھی وہ یہ کہ اس میں صرف اونٹ اور گھوڑے نہیں تھے بلکہ ہاتھیوں پر مشتمل فوج تھی۔ ایک دستہ ایسا تھا جو ہاتھیوں پر مشتمل تھا، اور وہ آگے کا دستہ تھا جو قیادت کر رہا تھا باقی دستے کی، لشکر کی۔ تو اب ہاتھی ظاہر ہے کہ جب جس جنگ میں ہو اس کے آگے اگر باقی لوگ جنگ لڑیں گے تو کیا مقابلہ کر لیں گے اس کا، نہ اس کے آگے کوئی گھوڑا ٹکے گا نہ اونٹ ٹکے گا۔ تو بہرحال یہ جو معاملہ تھا بڑا خطرناک تھا اہل مکہ کے لیے۔ اس نے وہاں سے یہ تیاری کی اور پہنچ گیا بیت اللہ کے پاس۔ تو جب اطلاع ملی مکہ والوں کو کہ اس طرح سے ابرہہ لشکر لے کر آ رہا ہے اور اس کی نیت خراب ہے اور وہ اس گھر کو گرانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اہل مکہ نے، حالانکہ اہل مکہ اس ٹائم جانتے تھے کہ یہ گھر اللہ کا ہے، کیونکہ ان کی جو انہوں نے ایکشن لیا اس کے بارے میں، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ان کو اس میں کچھ بھی شک نہیں تھا۔ تو انہوں نے بجائے مقابلہ کرنے کے، بجائے اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے کے، راستے سے ہٹ گئے، کعبے کے پردے پکڑ کے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم کمزور بے بس ہیں، تو تیرا یہ گھر ہے تو تو ہی اس کی حفاظت فرما، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس کی دعائیں کرنے کے بعد اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب سردار تھے مکہ کے، تو انہوں نے سب کو لیا، سارے اہل مکہ کو، پہاڑوں ساتھ بالکل جہاں آج مسجد حرام ختم ہوتی ہے ادھر سارے پہاڑ ہیں، تو ان پہاڑوں پر جا کر پناہ لے لی۔ اچھا، اب اس دوران میں جب یہ منتقل ہو رہا تھا پہاڑوں پر، عبد المطلب کے اونٹ تھے جس کو ابرہہ کے لشکریوں نے پکڑ لیا، اپنے قبضے میں کر لیا۔ تو جب عبد المطلب کو خبر ہوئی تو وہ آئے اور ابرہہ کے پاس، تو ابرہہ بڑا متاثر ہوا ان کی شخصیت سے، ان کی پرسنالٹی سے۔ تو اس کا خیال تھا کہ شاید یہ کوئی مذاکرات کرنے آئے ہیں، کوئی کمپرومائز کریں گے، کوئی ہمیں واپسی بھیجنے کے لیے۔ لیکن جب انہوں نے اپنا آنے کا مدعا بیان کیا کہ میں کیوں آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے سپاہیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، تو وہ جو ہے اونٹ مجھے واپس دلوا دیجیے۔ تو ابرہہ نے کہا کہ میں تو بڑا متاثر تھا آپ سے، لیکن میرا نہیں خیال تھا کہ آپ اس طرح کی بات کریں گے آ کر۔ تو آپ نے تو اس گھر کی فکر ہی کوئی نہ کی جس کہ آپ سردار ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے سارے گھر کی۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کی بازیابی کے لیے آیا ہوں، اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ابرہہ نے اس بات کو سننے کے باوجود بھی حملہ جب کرنا چاہا بیت اللہ پر، تو تب اللہ تعالیٰ کا وہ سنت جو ہے نا وہ حرکت میں آئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے لشکر کون سے۔ تو اللہ نے کوئی زمینی مخلوق نہیں بھیجی، ان کے اوپر سے اللہ نے عذاب بھیجا، اور عذاب بھی ہاتھی کے مقابلے میں چھوٹا سا پرندہ۔ کہاں ہاتھی ہے اور کہاں وہ چھوٹا سا پرندہ ہے، اور اس پرندے کے کو اس طرح بھیجا، ہتھیار کیا تھا اس پرندے کے پاس کہ اس کی چونچ میں ایک پتھر تھا اور ایک پتھر اس کی، دو پتھر اس کے پنجوں میں تھے۔ تو ہم نے پڑھا پیچھے کہ یہ بحجارۃ من سجیل تھے۔ تو سجیل کہتے ہیں ایسا پتھر، جیسے آپ نے اگر اینٹیں دیکھی ہوں، اینٹوں کو اگر زیادہ پکایا جائے کبھی
کچھ حصہ زیادہ پک جائے تو کھنگر بن جاتی ہے، وہ بلیکش سے ہو جاتی ہے زیادہ پک کے، بالکل ٹوٹتی نہیں ہے، اگر اس پہ آپ ماریں کوئی ہتھوڑا وغیرہ تو اس میں سے آگ نکلتی ہے. تو اس طرح کی وہ پتھر تھے، سخت انتہائی پکے ہوئے، جو کنکر بن چکے تھے پکنے کے بعد. تو سائز ان کا تھا جیسے مسور کے چنے کا سائز ہوتا ہے، تو جس کے اوپر بھی وہ کنکر لگتا تھا تو اس شخص کا جہاں لگتا وہاں سے وہ جھڑنا شروع ہو جاتا، جسم کا حصہ گوشت گلنا شروع ہو جاتا وہاں سے. یہ وہاں سے فرار ہونا شروع ہو گیا. جب یہ حملہ ان کے اوپر ہوا آسمانوں سے تو اس لشکر نے واپسی کی راہ لی. تو یہ مزدلفہ اور عرفات کے میدان میں ایک سائڈ پر ایک وادی، وادی محصر کہتے ہیں اس کو، جب وہاں پر پہنچے تو وہاں جا کر ان کا جو تھا یہ سارا بالکل لشکر کا حشر نشر ہو چکا ہوا تھا وہاں تک پہنچتے ہوئے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وادی محصر میں پہنچنے پر، یعنی جب انہوں نے وہاں کا رخ کیا تھا تو انتہائی جب قریب پہنچ گئے تھے تو وہاں پہنچنے پر حملہ ہوا تھا. تو لیکن زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ واپسی پر، یعنی وہاں تک ہی واپس پہنچے تھے وہاں سے بچنے کے بعد. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ابرہہ تھا وہ خود جب وہ یمن پہنچ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یمن تک پہنچنے کی مہلت دی تاکہ وہاں تک کے وہاں کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے اس کو. تو ابرہہ جب یمن تک پہنچا تو ایک چوزے کی طرح ہو گیا تھا، جس میں اس کو جھڑتا 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 ایک چوزے کی طرح وہ رہ گیا تھا. وہاں جا کر وہ پھٹ گیا اور اس کا خاتمہ ہو گیا. اللہ اکبر. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ان لوگوں کا خاتمہ کیا، اس لشکر کا جو کہ بری نیت لے کر اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آئے تھے. اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ جو اس واقعے کے اندر قرآن کی آیت میں تو موجود نہیں ہے، لیکن اس واقعے کے اندر کہ جب اہل مکہ نے اگرچہ وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے تھے لیکن چونکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ہی انہوں نے اس وقت مخلص ہو کر پکارا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود تلقین کی ہے فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اس کو پکارو دین کو خالص کرتے ہوئے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اپنی شان دکھائی اور اپنی طاقت سے اپنے لشکروں کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. لیکن ضمنی مسئلہ اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر ہم چونکہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھی، اللہ تعالیٰ کے نبی پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، تو اس آخری پیغام کے اندر دین اسلام جو مکمل اللہ نے کیا ہے، اس مکمل دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اب یہ آپشن ہمارے نہیں چھوڑا کہ اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، اللہ کا گھر، اللہ کے نبی کی امت اگر یہ کسی مسئلے کا شکار ہوں تو پھر وہ یہی طرز عمل اختیار کریں جو اہل مکہ نے کیا تھا. یہ اب جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان ہیں، مومنین ہیں، ان سے ایک عہد لیا ہے اور اس عہد کی روح سے وہ اہل ایمان جو ہے نا وہ ان کے اوپر ذمہ داری لازم ہے کہ وہ اللہ کے دین کی حمایت اور نصرت کریں. اللہ نے فرمایا سورۃ توبہ کے اندر ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یقینا اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. تو اب ہم نہیں یہ کہہ سکتے، یہ ان کا طرز عمل تھا، لیکن اہل ایمان کا طرز عمل یہ ہوگا کہ جب بھی اللہ کے دین سے منسوب کوئی چیز خطرے میں ہوگی تو وہ اس کو بچانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں گے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ذکر کیا ہے اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر؟ تو ذکر اس لیے کیا کہ چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال کا واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں ہی پیدا ہوئے اور یعنی اس واقعے کے تقریباً 50 سال کے بعد، 50 دن کے بعد، اس واقعے کے 50 دن کے بعد عام الفیل میں آپ کی پیدائش سے تقریباً 40 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک یاد دہانی کرائی ہے اس سورت کی چند آیات کے ذریعے سے، یاد دہانی کرائی اہل مکہ کو، اور مخاطب بھی ایسے ہی کیا. کیا آپ نے نہیں دیکھا
کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم گواہ نہیں ہو اس کے؟ کیونکہ اس وقت تک دیکھنے والے بھی موجود تھے. بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ کے اپنے خود خاندان میں سے اور اپنے ان قبیلے کے لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس کے عینی شاہدین تھے. تو اب یہ جو دعوت پیش کی جا رہی ہے، جس اللہ کو تم نے خود مانا اس وقت کہ یہ اس اللہ کا گھر ہے اور مخلص ہو کر اس رب کو پکارا، اور اس رب نے تمہاری اس اخلاص والی پکار کے جواب میں تمہیں دکھا دیا کہ اس گھر کی حفاظت اس نے خود کی ہے، تم نے نہیں کی. تم تو پہاڑوں میں چھپ گئے تھے جا کر. خود اللہ نے اپنا آپ ہونا شو کیا اپنے لشکروں کے ذریعے سے. تو آج وہی رب، وہی اللہ جس نے ابرہا کے اوپر ارسل علیہم، ان کے اوپر سے بھیجا تھا عذاب، آج وہ تمہارے لیے اس نے کیا کہ ارسل الیکم، اس نے تمہاری طرف بھیجا ہے اس نبی کو، اس قرآن کو، اپنے اس پیغام کو، اور تم آج اسی رب کی طرف سے بھیجے گئے اس پیغام کو رد کر رہے ہو. کیا تمہیں وہ رب یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس رب کی وہ شان یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس رب کو اپنا وہ پکارنا یاد نہیں ہے؟ تو آج تم اسی رب کے بھیجے ہوئے اس نبی کو، اس نبی کی تعلیم کو کیوں نہیں مان رہے؟ اور آج تم اس اللہ واحد پر ایمان کیوں نہیں رکھ رہے؟ آج تم اس اللہ واحد کے گھر کو بتوں سے بھر کر کیوں بیٹھے ہو؟ جو 360 بت تم نے یہاں پر رکھ دیے ہیں، کیوں تم نے ان کو یہاں پر بٹھایا ہے؟ کیا چاہتے ہو ان سے؟ کیا وہ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہو گیا تھا؟ کیا جب ابرہا آیا تھا تو کیا تم نے بتوں کو پکارا تھا؟ کیا تم نے حبل سے التجا کی تھی؟ کیا تم نے لات منات عزا کو پکارا تھا؟ کس کے سامنے استغاثہ پیش کیا تھا؟ کس کے سامنے تم نے دستے سوال دراز کیا تھا؟ کیا وہ اللہ نہیں تھا؟ کیا وہ اللہ آج نہیں ہے؟ تو جس طرح تم نے یکسو ہو کر اس وقت اس رب کو پکارا اور اس نے تمہاری پکار کے جواب میں اپنے لشکر بھیجے، تو آج تمہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف پکار رہے ہیں کہ اسی اللہ کی بندگی کرو. دیکھیں، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی بندگی نہیں کرواتے، بلکہ وہ لوگوں کو ربانی بننے کا، رب والے بن جاؤ. تو یہاں بھی جو لفظ آیا الم ترى کیف فعل ربک، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے کیا سلوک کیا؟ تو اسی رب کی طرف دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور چونکہ یہ اہل مکہ اللہ کے نبی کی دعوت کو رد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے پہ اصرار کر رہے تھے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کا انکار کر رہے تھے، تو یہ دو بڑے جرائم تھے ان کے. تو ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سارا واقعہ اس طرح سے بیان کروانا جو کہ آپ نے خود نہیں دیکھا تھا، اور اس شان سے بیان کروانا، اور اس کا وہ انکار نہیں کر سکے. کبھی کسی کافر نے اس بات کا انکار نہیں کیا اس صورت نازل ہونے کے بعد کہ نہیں جی یہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا تھا، یا وہ یہ کہتے کہ جی واقعہ پیش آیا تھا لیکن ہم نے مارا تھا ان کو، کوئی پرندے نہیں آئے تھے. کسی نے تردید نہیں کی اس چیز کی. تو ان کی خاموشی اس بات کا ثبوت تھی، اور یہ چرچا چونکہ ان کے ہاں پہلے سے تھا اس واقعے کا، تو وہ کسی بھی طرح سے اس کی نفی نہیں کر سکتے تھے. تو جب وہ مان رہے تھے کہ واقعہ ایسے ہی پیش آیا، اور اس واقعے کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ اللہ کے لشکر کو جا رہا ہے، ابابیل کو، کیونکہ اللہ نے بھیجا تھا ان کو. تو آج سوال یہ ہے اس صورت میں، دیکھیں کوئی شروع میں کوئی مخاطب نہیں ہے پیغام کے لحاظ سے کہ آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، صرف ایک واقعے پر سوچنے پر ابھارا جا رہا ہے کہ اس واقعے کو سوچو، اس واقعے پر غور کرو، اور یہی تدبر ہے قرآن کے اندر. ٹھیک ہے، ابھی تو ایک واقعہ نہیں چھوٹا سا، لیکن اصل میں یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اللہ کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بے شک خود نظر نہیں آتا، لیکن اللہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے، اور صرف اپنے ہونے کا نہیں بلکہ اپنے اکیلے ہونے کا احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا جز نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اور یہ واقعہ اس چیز کا بہت بڑا ثبوت ہے، نہ صرف اہل مکہ کے لیے اور بلکہ تمام دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. کیونکہ اہل مکہ نے چونکہ اس کی تردید نہیں کی، اور ان کی تاریخ کے اندر یہ واقعہ موجود تھا، اور انہوں نے اس کی تصدیق کی خاموش رہ کر،
اور جو مسلمان ہو گئے ان میں سے انہوں نے ویسے اس کی تصدیق زبان سے بھی کی. تو یہ تاریخ کا حصہ ہے اور قیامت تک کے لیے اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے, اللہ تعالیٰ ہی واحد ہے, اور بیت اللہ جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں خانہ کعبہ کو, مسجد حرام کے اندر جو موجود ہے وہ اللہ ہی کا گھر ہے, اور وہی گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلا گھر ہے جس کو مکہ کے اندر لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ کے گھر کا حج کر سکیں. تو اہل مکہ کے لیے جو اس کے اندر سبق تھا وہ تو تھا ہی. اور اسی صورت کا جو اگلا جز ہے جو ہم اگلی صورت پڑھیں گے صورت قریش ہے, اور صورت قریش کے اندر اصل میں اس صورت کا پیغام دیا گیا ہے. اس صورت میں خاموشی اختیار کی گئی ہے, صرف ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ اصحاب الفیل کا کیا انجام ہوا, لیکن اہل مکہ سے بات کرنے کا مقصد یہاں پر الفاظ میں نہیں بتایا گیا, سوچنے پر آمادہ کیا گیا ہے. اور پھر صورت قریش کے اندر اس چیز کو وضاحت سے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا تقاضا کیا بنتا ہے. تو تقاضا یہی ہے کہ جس طرح تم اس وقت سب معبودوں کو بھول بیٹھے تھے, کسی معبود کو تم نے نہیں پکارا, اور تمہارا اس پختہ یقین تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ بچائے گا, تو اور آج تم اس بات سے کیوں کرنے کے ترا رہے ہو؟ آج اس گھر کو ایک اللہ کا گھر کیوں نہیں مان رہے؟ اور اگر اس گھر کو ایک اللہ کا گھر مانتے ہو تو پھر اسی ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا رہے ہو؟ کیوں اس کے بھیجے ہوئے نبی کا انکار کر رہے ہو؟ تو ایک طرح سے اس کے اندر ایک تھریٹ بھی ہے کہ اگر تم وہی رویہ اختیار کرو گے جو ابرہہ نے کیا, اس نے تو اس گھر کو ڈھانے کا منصوبہ بنایا, اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کے در پہ ہوگے, اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی مخالفت کرو گے اور ان کے نعوذ باللہ خاتمے کی کوشش کرو گے, تو جس طرح اللہ تعالیٰ قادر تھا اس بات پر کہ وہ ابرہہ کے لشکر کو جو کہ ہاتھیوں پر مشتمل تھا اس کو بالکل نیست و نابود کر دے, عبرت کا نمونہ بنا دے, تو وہی اللہ آج اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ تمہیں بھی عبرت کا نشان بنا دے اگر تم اس کے مقابلے میں آئے تو. کیونکہ جب کوئی شخص اللہ کے مقابلے میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی مہلت ختم کر دینے کا ارادہ کر لیا ہو تو پھر اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. خواہ پوری دنیا اس شخص کے ساتھ کیوں نہ مل جائے, جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو پکڑنے کا, گرفت کرنے کا, سزا دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی بھی شخص, کوئی بھی ہستی اس شخص کو بچانے میں کردار ادا نہیں کر سکتی. اور اس واقعے سے ایک سبق اور ملتا ہے کہ ہم اگرچہ بہت گناہ گار ہیں لیکن اپنے گناہوں کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کو جب پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سنے گا اور اس کو قبول کرے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں, اور پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو ان کو چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي کہ یہ میری بات کو مانیں. اگر دعا قبول کروانا چاہتے ہیں, دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو میری بات کو مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ یہ راہ راست پالیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ان کے کفر کے باوجود, یعنی وہ کفر پر ہی تھے, اس وقت بھی شرک پر تھے, لیکن جو لمحہ انہوں نے مخلص ہو کر اللہ سے دعا کی, خلوص سے دعا کی, تو اللہ نے ان کی دعا کو رد نہیں کیا, قبول فرما لیا. تو ہم تو الحمدللہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں, اللہ کی کتاب قرآن کو ماننے والے ہیں. تو کیا جب ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر اللہ سے دعا کریں گے تو کیا اللہ ہماری دعا نہیں سنے گا؟ اللہ ہماری دعا کو انشاءاللہ سنے گا.
تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان بندوں میں ہرگز شامل نہ کرے جو اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو انعام یافتہ بندے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے دین کا پاسبان بنائے اور ہم سب سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔